ابھی 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ اورنگزیب کو بادشاہ کا فرمان پہنچا۔ شائستہ خان حاکم مالوا کو اپنی جگہ گجرات کا صوبیدار بنا کر تم لاہور پہنچو۔ اس طلبی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بادشاہ نے چھوٹے بیٹے مراد کو 50,000 سوار اور بہت سے نامور سرداروں کو بلخ و بدخشاں کی فتح پر مامور کیا تھا، لیکن شہزادہ مراد بلخ پہنچ کے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس جیتی ہوئی بازی کو ہار نہ جائے۔ اورنگزیب کو بادشاہ نے یہ اہم کام سپرد کیا، جبکہ دھارا اور شجاع اس مہم پر جانے سے کترا رہے تھے۔ اورنگزیب 8 ربیع الاول 1057 ہجری کو کابل سے بلخ کے لیے روانہ ہوا۔ وہ کابل میں صرف 3 دن ٹھہرا تھا۔ شہزادے مراد کے استعفے کے بعد بلخ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ ازبک سوار و پیادے چیونٹیوں کی طرح ہر طرف امڑ پڑے تھے۔ بلخ کے جانے کے لیے ایک درہ سے گزرنا ہوتا تھا جسے ازبکوں نے گھیر رکھا تھا، مگر دور اندیش شہزادوں میں اورنگزیب ہی ایک ایسا شہزادہ ہے جو مصائب سے لڑنا اور فوجوں کو دشمن سے لڑانے کا اہل ہے۔ شاہی ایران قندھار کو اپنے ملک کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اور جب بھی اسے حالات بہتر نظر آتے یا وہ شہنشاہ ہند کو مصائب میں گرفتار دیکھتا تو فوراً لشکر بھیج کر قندھار پر قبضہ کر لیتا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ مغل لشکر کی بلخ و بدخشاں سے پسپائی نے شاہی ایران عباس ثانی کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ قندھار کو دبا بیٹھے۔ چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان لشکر بھیج کے قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ شاہجہاں کو خبر ملی تو وہ بہت تلملایا۔ اس نے دربار خاص منعقد کیا جس میں تمام شہزادے اور وزیر اعلیٰ سعد اللہ خان خصوصیت کے ساتھ بلوائے گئے۔ شہنشاہ نے کہا، ایرانی لشکر نے قندھار کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کے شہنشاہ نے حاضرین پر نظریں ڈالی۔ سب دم بخود کھڑے تھے سوائے اورنگزیب کے، جس کا ہاتھ تو قندھار کا نام سنتے ہی قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا تھا۔ شہنشاہ نے سب کو نظریں جھکائے دیکھا تو بات آگے بڑھائی۔ ماں بدولت شاہی عباس ثانی کو اس گستاخی کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اب بھی تمام لوگ بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شہنشاہ نے بات اور آگے بڑھائی، ہم تم میں سے کسی ایک کو اس مہم کی سپہ سالاری سونپنا چاہتے ہیں۔ کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اورنگزیب نے پہلے دارا کو، پھر وزیر اعظم سعد اللہ خان کو دیکھا، پھر مضبوط آواز میں کہا، اگر شہنشاہ معظم یہ اعزاز اس خادم کو عطا فرمائے تو عین نوازش اور کرم نوازی ہوگی۔ شہنشاہ کے چہرے پر کسی کے نہ بولنے سے جو ناگوار تاثرات ابھر آئے تھے وہ معدوم ہو گئے اور مسرت کی لکیریں ابھری۔ وہ بولا، ہم شہزادہ اورنگزیب کی درخواست کو فیصلہ کرتے وقت ضرور پیش نظر رکھیں گے۔ کوئی اور بھی اس اعزاز کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے؟ اس بار وزیر اعظم سعد اللہ خان نے زبان کھولی۔ وہ ادب سے بولا، اگر شہزادے حضور کے بعد اپنی خدمات پیش کرنا گستاخی نہ ہو تو یہ خادم شاہ عباس صفوی سے بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ شہنشاہ مسکرایا، ہم سعد اللہ خان کی پیشکش سے خوش ہوئے۔ ضرورت پڑی تو ان کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاہی لشکر کل شام تک قندھار کی طرف روانہ ہو جائے۔ ہمارے خیال کے مطابق اس مہم کے لیے بھی کم از کم 50,000 کا لشکر درکار ہوگا۔ ایک سپہ سالار اعلیٰ کے علاوہ لشکر کے ساتھ کچھ پرانے تجربہ کار سردار بھی جائیں گے۔ لشکر کی روانگی کی تیاری فوراً شروع کر دی جائے۔ اس مختصر گفتگو کے بعد شہنشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ پھر پتہ نہیں رات بھر شاہی محل میں کیا کھچڑی پکتی رہی کہ صبح کو اعلان ہوا کہ لشکر کے 2 سپہ سالار ہوں گے، ایک شہزادہ اورنگزیب اور دوسرا وزیر اعظم سعد اللہ خان۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، شہزادہ دارا شکوہ باپ کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دارا اورنگزیب کی بلخ و بخارا کی مہم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اگرچہ بلخ کی مہم میں شاہی لشکر کو پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی تھی، مگر اورنگزیب کی اہلیت سے شہنشاہ نہ صرف خوش تھا بلکہ وہ اورنگزیب کے مستقبل سے بہت پر امید تھا۔ اس اعلان سے شہزادہ اورنگزیب ذرا بھی ہراساں نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ مشکل راستہ اختیار کرنے کا عادی تھا۔ اس نے سعد اللہ خان کے جانے پر کسی قسم کا تاثر ظاہر نہ کیا، بلکہ وزیر اعظم سے بے انتہا خوش اخلاقی سے گفتگو کی اور راستہ کے تعین پر دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ شہنشاہ نے دونوں سپہ سالاروں کے اختیارات برابر رکھے تھے۔ شاہی لشکر اگرچہ بہت جلدی روانہ ہوا تھا، لیکن اس وقت ایرانی فوجوں نے قلعہ قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب کو خبر ملی تو اس نے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور شہنشاہ کے پاس قاصد بھیج کر تازہ احکامات طلب کیے، مگر شہنشاہ نے حکم دیا کہ لشکر قندھار پہنچے اور قلعہ بازیاب کرے۔
شاہی لشکر نے کندہار پہنچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اورنگزیب کے پاس لشکر تو کافی تھا مگر قلعہ شکنی کے آلات کی کمی تھی۔ دوسرے یہ کہ موسم سرما شروع ہو گیا تھا۔ شہنشاہ نے مجبور ہو کر لشکر واپس بلا لیا۔ اس طرح یہ مہم ناکام ہو گئی، لیکن واپسی کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس ناکامی کے غم کو قدرے ہلکا کر دیا۔ ہوا یہ کہ اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ ہرات سے ایک ایرانی لشکر کندہار پر حملہ کرنے والوں کی مدد کو آ رہا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی اورنگزیب نے اپنے ایک سردار جس کا نام رستم خان تھا کو 7,000 لشکر دے کر حکم دیا کہ ہراتی لشکر کو راستے میں روک کر اس کی اچھی طرح مزاج پرسی کی جائے۔ رستم خان حکم پاتے ہی ہراتی لشکر کا راستہ روکنے چل پڑا۔ جب رستم خان کا ہراتی لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے 7,000 کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، مگر شیر دل رستم خان نے 4 گنا سے زیادہ لشکر پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ وہ گھبرا گیا۔ جنگ دوپہر کو شروع ہوئی اور شام تک جاری رہی، مگر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی رستم خان نے اتنے بڑے لشکر کو میدان جنگ سے مار بگایا۔ اس طرح کندہار کی ناکامی کا غم کچھ ہلکا ہو گیا۔ کندہار کی دوسری اور تیسری مہم کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دوسری مہم میں اورنگزیب کو اگرچہ لشکر دے کر کندہار بھیجا گیا تھا، مگر دارا نے باپ سے کہہ کر اورنگزیب کے تمام اختیارات سلب کرا لیے تھے۔ وہ کندہار کے مورچہ پر تنکا ہلانے کا بھی مجاز نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر ہفتہ میدان جنگ کی رپورٹ بھیجا کرے اور اسے بس اس کام تک محدود کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ خود کابل میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر کندہار کے محاذ کی کمان کرتا رہا۔ کندہار میں پورے اختیارات سعد اللہ خان کے پاس تھے۔ وہ اگرچہ ایک دور اندیش سردار تھا مگر جنگ کی حکمت عملی میں اسے مہارت حاصل نہ تھی۔ دوسری طرف دارا باپ کے ذریعے محاذ پر ایسے احکامات بھجواتا رہا جس سے شاہی لشکر کی شکست اور واپسی یقینی ہو گئی۔ دارا کی مراد پوری ہوئی اور اس نے اس ناکامی کا پورا الزام اورنگزیب پر تھوپ دیا، مگر مورخین نے ان تمام الزاموں کو رد کر دیا اور شکست کا سبب خود شہنشاہ شاہجہاں کو ٹھہرایا۔ کندہار پر تیسری مہم کی ذمہ داری خود دارا نے بادشاہ سے ضد کر کے حاصل کر لی۔ وہ دراصل اورنگزیب کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اورنگزیب 2 حملوں میں ناکام رہا اور اس نے ایک ہی حملے میں کندہار واپس لے لیا، مگر اس کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ کندہار کے محاذ پر وہ ایسا بے بس ہوا کہ فقیروں اور جعلی پنڈتوں کی خوشامد کرنا پڑی۔ ان بہروپیوں نے دارا کو کئی بار فتح کی نوید سنائی مگر وہ سب فریب تھا۔ آخر دارا کندہار سے منہ پیٹتا ہوا واپس آ گیا، مگر یہ عجیب بات تھی کہ شہنشاہ کے دل میں دارا کی حماقت کی وجہ سے ذرا بھی میل نہ آیا۔ دارا نے اپنی شکست کا بدلہ بھی اورنگزیب سے ہی لیا۔ شہنشاہ نے کابل سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں ہی اورنگزیب کو حکم دیا کہ اس کی آگرہ میں ضرورت نہیں، اس لیے وہ فوراً دکن کی گورنری پر واپس چلا جائے۔ دارا کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اورنگزیب آگرہ میں ٹھہر گیا تو وہ شہنشاہ کو اس کے خلاف نہ کر دے۔ اورنگزیب نے دکن کی گورنری پر قناعت کی اور بغیر عذر دکن روانہ ہو گیا۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ اورنگزیب نے ترقی کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، بلکہ اس نے حالات سے سمجھوتا کیا اور بغیر باپ کو ناراض کیے دکن واپس ہوا۔ اس وقت دکن کی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ شہنشاہ کو یہ فکر تھی کہ اگر اورنگزیب نے دکن پہنچنے میں تاخیر کر دی تو کہیں دکن کا علاقہ مغلوں کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نہ نکل جائے، مگر اورنگزیب نے عجلت سے بالکل کام نہیں لیا اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ اپنی سفر کے دوران اورنگزیب باپ کو ہر ہفتہ ایک تفصیلی خط لکھتا تھا جس میں سفر کے حالات اور موسموں کا حال درج ہوتا تھا۔ جب وہ گورہا پہنچا تو اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ جاڑا شروع ہو چکا ہے اور میں لحاف اوڑھ کر سوتا ہوں۔ اورنگزیب کے یہ تمام خطوط رقعات عالمگیری میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان خطوط کے پڑھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اورنگزیب پر بڑے بھائی دارا شکو اور باپ شہنشاہ شاہجہاں کا جو خوف بچپن میں طاری تھا، آہستہ آہستہ وہ دور ہوتا جا رہا تھا اور اس میں خود اعتمادی کا جذبہ بڑی تیزی سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے باپ کو سفر کے آغاز میں جو خطوط لکھے اس میں یہ امید ظاہر کرتا رہا کہ وہ دکن میں پہنچ کے حالات کو درست کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، مگر جب وہ برہان پور پہنچا تو اس نے شہنشاہ کو لکھا، میں جیسے ہی پایا گاٹ کے حالات درست کر لوں گا اس وقت دولت آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر شہنشاہ کے بے حد اصرار کے باوجود وہ برہان پور میں 9 ماہ تک ٹھہرا رہا اور جب تک پایا گاٹ کے بندوبست کو اس نے درست نہ کر لیا وہ آگے نہیں بڑھا۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ
اس میں خود اعتمادی کا جذبہ اس قدر اود کر آیا تھا کہ اپنا ہر فیصلہ اب خود کرنا چاہتا تھا۔ برہان پور کی قیام کے دوران باپ بیٹوں میں جو خط و کتابت ہوئی، اس میں اورنگزیب نے باپ کے ایک آدھ حکم کو ضرور ٹال دیا، مگر دونوں میں کوئی خاص کشیدگی پیدا نہ ہوئی۔ اورنگزیب کی پہلی اور آخری محبت۔ اورنگزیب کا فسانہ عشق پڑھ کے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ ایک ایسے شخص کی داستان محبت ہے جو ایک زاہد خوش کے نام سے مشہور ہے، اور جو امر و نواہی کے اس قدر پابند تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مگر اس تاریخی واقعہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس داستان عشق سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے آہنی سینہ میں کوئی آہنی دل نہیں تھا، بلکہ اس سینہ میں ہمارے اور آپ جیسا ایک دھڑکتا اور دردمند دل موجود تھا۔ یہ واقعہ اگرچہ بعض اصحاب کے ذوق سلیم پر گراں گزرے گا، مگر حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس کے راوی خان حمید الدین خان ہیں، جو اورنگزیب عالمگیر کے وکیل اور پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر تمام عمر فائز رہے۔ انہوں نے اپنی مرتب کردہ کتاب احکام عالمگیری میں اس واقعے کو چنانکہ رفندانی کے عنوان کے تحت بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہم اس دلچسپ پرلطف اور عجیب داستان کو کچھ حمید الدین کی زبانی اور کچھ اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ زین آبادی، جس کا اصلی نام ہیرا بائی تھا، وہ برہان پور کے ایک محلہ یا قصبہ کی رہنے والی تھی اور بعد میں زین آبادی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جب اورنگزیب دکن کی صوبیداری پر مقرر کیے گئے اور دکن جا رہے تھے تو برہان پور پہنچے۔ وہاں کا صوبیدار سیف خان تھا، جس کی شادی اورنگزیب کی خالہ صالحہ بانو دختر آصف خان سے ہوئی تھی۔ اورنگزیب اپنے خالو کے گھر ملنے کے لیے گئے کہ خالو نے ان کی دعوت کی تھی۔ چونکہ یہ گھر ان کی خالہ کا تھا، اس لیے محل کی عورتوں نے پردہ کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا۔ اورنگزیب بھی بے تکلف اور بغیر اطلاع کے خالہ کے محل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ہیرا بائی یعنی زین آبادی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور داہنے ہاتھ سے درخت کی شاخ پکڑے ایک عالم بے خودی میں دھیمے سروں میں ایک نغمہ بکھیر رہی تھی۔ ہیرا بائی کی پشت اورنگزیب کی طرف تھی، اس لیے اسے ان کے آنے کی مطلق خبر نہ ہو سکی اور وہ بدستور گنگناتی اور گاتی رہی۔ اورنگزیب نے ہیرا بائی کا پورا رخ زیبا نہ دیکھا تھا، مگر ایک ہی رخ دیکھنے پر اس کے حسن کے تمام زاویے شہزادے پر روشن ہو گئے۔ مستضاد یہ کہ ہیرا بائی کے سروں کی لہکار اور اس کے اس طرح کڑے ہونے کا انداز، ان سب باتوں نے مل کر شہزادے اورنگزیب پر کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور دل تھام کر رہ گئے۔ حمید الدین کے بیان کے مطابق شہزادے بے ہوش ہو گئے اور انہیں بہت دیر بعد ہوش آیا۔ ظاہر ہے جب شہزادے پر اتنی بڑی افتاد پڑی تو سیف خان کے محل میں کلبلی مچی ہوگی۔ شہزادے کی خالہ پر کیا بیتی ہوگی؟ سب سے بڑھ کے یہ کہ اس غارت ہوش و فروز زین آبادی کو جب معلوم ہوا ہوگا کہ شہنشاہ ہند کا بیٹا اور دکن کا نائب سلطنت اس کے اس قدر قرب میں موجود ہے تو وہ کیسی گھبرائی، لجائی اور دم بخود رہ گئی ہوگی۔ اس وقت تک زین آبادی کو یہ تو معلوم نہیں ہوا تھا کہ شہزادے پر گزرنے والی اس قیامت کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس لیے اس سلسلے میں تو اس نے کوئی تاثر ظاہر نہ کیا ہوگا۔ پھر اسی شہزادے کی موجودگی نے اسے گھبرا کے رکھ دیا تھا۔ بس شہزادے کے زمین پر گرتے ہی یا بے ہوش ہوتے ہی کنیزوں میں یہ بات پھیلی ہوگی اور کسی کنیز نے دوڑ کے شہزادے کی خالہ کو مطلع کیا ہو، صوبیدارنی جی، پائیں باغ میں ایک جوان رعنا بے ہوش پڑا ہے۔ وضع قطع اور لباس سے وہ کوئی امیر زادہ بلکہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اور صوبیدارنی یہ خبر پاتے ہی بے تحاشا بھاگتی ہوئی باغ میں پہنچی ہوگی۔ پر جب انہوں نے اپنے بانجے اورنگزیب کو فرش خاکی پر بے سود پڑا دیکھا ہوگا تو کیا ان کا دل دک سے نہ رہ گیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، مگر جب صوبیدارنی کو اس کی اطلاع پہنچی تو ان کا دل دک سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا چہرہ غصے سے سرخ بھیگا تھا۔ انہیں شہزادے کا تو خیال ہی نہ رہا تھا، ان کی سمجھ میں صرف یہ آیا کہ کوئی مردوا ان کے محل میں گھس آیا تھا جسے لونڈی غلاموں نے مار مار کے بے ہوش کر دیا ہے۔ انہیں اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ جلا کی اٹھیں، تیز تیز قدموں سے پائیں باغ کی طرف چلی۔ اب کیفیت یہ تھی کہ آگے آگے صوبیدارنی اور ان کے پیچھے کنیزوں کی ایک لمبی قطار۔ مختصر یہ کہ شہزادے کی خالہ غصے میں بھری اور پیر پٹختی اس درخت کے پاس پہنچی جس کے قریب اورنگزیب بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ اب شہزادے پر نظر پڑتی ہی خالہ کا دل دک سے رہ گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں یہ قیاس کرنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ صوبیدارنی کے ساتھ آنے والیوں میں وہ بت ظفار ضرور ہوگی جس نے شہزادے کا یہ حال بنایا تھا۔
ملاحظہ ہو اس منظر کو حمید الدین خان مصنف احکام عالمگیری کیسے مزے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ خبر خالہ کو پہنچی، وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آئیں اور شہزادے کو سینے سے لگا کر درست یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر اس لیے کہ وہ بے ہوش تھا گریہ وزاری کرنے لگی۔ 4 گھڑی بعد ان کو ہوش آیا۔ خالہ نے بانجے کو ہوش میں آتے دیکھا اور لہک کے بولی، میں شہزادے بیٹے پر صدقے واری، کیا ہو گیا تھا میرے بیٹے کو؟ کس ظالم کی نظر لگ گئی؟ آنے کی اطلاع تو کرا دی ہوتی بیٹے۔ خالہ نے اور بھی بہت کچھ کہا مگر شہزادے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پریشان ہو گئی۔ دعوت اور مہمانداری کی تمام خوشی خاک میں مل گئی اور محل پر ایک ماتم اور سوگواری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خالہ کنیزوں کی مدد سے شہزادے کو باغ سے اپنی خوابگاہ میں لائیں۔ انہوں نے اورنگزیب کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانا اور دبانا شروع کیا۔ کنیزیں شہزادے کے ہاتھ پیروں کی طرف جھک پڑی۔ خالہ بولی، اے ہے خان صاحب کو اطلاع کرو، طبیب کو بلواؤ۔ طبیب کے نام پر شہزادے نے آنکھیں گھمائی اور خالہ کو اس طرح دیکھا جیسے منع کر رہے ہوں۔ شہزادے کے انکار پر خالہ نے گھر کی دوائیوں کی طرف توجہ کی۔ ایک بوتل شربت مفرا دل و دماغ خوابگاہ میں رکھی تھی۔ بوتل منگا کر تھوڑا سا شربت گلاس میں اونڈیلا مگر شہزادے نے منہ نہ کھولا۔ خالہ بیچاری ہولائی اور بوکھلائی کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں بھاگتی رہیں اور بڑبڑاتی رہیں، کبھی خود کو کوستی، کبھی خان صاحب کو برا بلا کہتی کہ آدھی رات ہونے کو آئی مگر خان صاحب پتہ نہیں کس رنگین محفل میں جمع ہوئے ہیں کہ گھر یاد ہی نہیں آیا۔ 12 نصف شب گزارنے کے بعد شہزادے نے خاموشی کا قفل توڑا، خالہ کو ادب سے سلام کیا اور مسحری کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ خالہ نے ہزاروں لاکھوں دعائیں دے ڈالی، پھر رازدارانہ انداز میں دریافت کیا، شہزادے بیٹے تمہیں میری جان کی قسم سچ بتانا، کہیں خالو جان سے کچھ کہنا سنی تو نہیں ہو گئی؟ ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ تو ہیں ہی ایسے، نہ چھوٹے کا خیال نہ بڑے کا لحاظ، جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں۔ ضرور انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جو میرے شہزادے کے دل کو لگی اور ان کی حالت یہ ہو گئی۔ نہیں خالہ جان، آخر شہزادے نے زبان کھولی، ایسی کوئی بات نہیں، میرا خالو جان سے ابھی سامنا نہیں ہوا۔ پھر آخر کیا ہوا ہے؟ کوئی بات تو ہوئی ہوگی جو تمہاری یہ حالت ہوئی۔ خالہ جان کو فکر دامنگیر ہوئی، بہن کا بیٹا، باپ ہند کا شہنشاہ اور نانا وزیر اعظم، خدا نہ خواستہ شہزادے کو کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خالہ کا اس خیال سے ہی جی لرزنے لگا تھا۔ خالہ جان، بات تو کچھ ضرور ہوئی ہے، اورنگزیب نے بات چھپاتے ہوئے کہا، مگر کہنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ خالہ بولی، تمہارے لیے تو میں اپنی کھال کے جوتے بھی بنوا سکتی ہوں، ضرورت پڑی تو جان بھی دے دوں گی، تم کہہ کے تو دیکھ بیٹے۔ خالہ نے بڑے زور دے کر اور حوصلے سے کہا، مگر شہزادے نے پھر بھی انکار کیا۔ نہیں خالہ جان، آپ میرے مرض کا علاج نہیں کر سکتی، پھر میں بتا کے کیا کروں آپ کو؟ اے بیٹے تجھے میری جان کی قسم، تو بتا کے تو دیکھ، آسمان سے تارے نہ توڑ لاؤں تو میرا نام صالحہ بیگم نہیں۔ صالحہ بیگم نے سینہ تان کے اور ہاتھ گھما کے کہا، اچھا خالہ بتاتا ہوں۔ شہزادے بہادر نرم پڑ گئے، مگر یہ جان لیجئے کہ آپ کے بس میں میرا علاج نہیں، میری زبان بھی خالی جائے گی۔